جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم صرف دوسری نشست ہے طالبانہ استفادہ میں آپ سے کر رہا ہوں. حجت اللہ البالغہ میرے سامنے ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے ابتدائی طور پہ آپ سے سمجھا تھا خود آپ کے حاصلات کیا ہیں، شاہ صاحب کے بارے میں، ان کے منہاج کے بارے میں، اور کچھ ابتدائی طور پہ ان کا جو دباچہ ہے کتاب کا وہ زیر بحث آیا. ان کے نزدیک دین کا مقصد کیا ہے، انبیاء کی بھیجنے کی غرض و غایت کیا ہے، فطرت کی ہدایت کیا ہوتی ہے. اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں اور کچھ اور مزید باتیں ان کی جو میں نے پڑھی ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھ کے سمجھنا چاہوں گا. انہوں نے اس کے بعد یہ تو فرما دیا تھا کہ اب زمین پر جو کچھ ہدایت ہے وہ انبیاء دیں گے، اور خدا کے ساتھ تعلق اب انبیاء کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہے. اس کے بعد وہ بات ایسے آگے بڑھاتے ہیں کہ حجت میں لکھا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے متبعین میں سے جس کو چاہا ان کے علوم کو اٹھانے کی اور ان کی شریعتوں کے رموز کو سمجھنے کی توفیق بخشی. چنانچہ وہ بفضل ہی تعالیٰ انبیاء کے بھیدوں کو سمیٹنے والے اور ان کے انوار کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس سے بڑی سربلندی اور کیا ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وارثین علم نبوت میں سے ایک ایک کو ہزار ہزار عبدوں پر برتری بخشی، اور وہ حضرات فرشتوں کی دنیا میں بڑے لوگ کہلائے، اور وہ حضرات اس قدر بلند مرتبے تک پہنچے کہ تمام خلق خدا حتیٰ کہ مچھلیاں بھی پانی میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں. اچھا ہم سب یہ بظاہر تو ایک سادہ سی بات ہے، ہم عام طور پہ بھی سنتے ہیں کہ دنیا میں علماء کرام کی کیا قدر و منزلت ہے، لیکن شاہ صاحب نے اس کو انبیاء کے بعد بیان کیا ہے. گویا اب میرے سامنے تو نہ خدا ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، میرے سامنے تو حاملین علوم نبوت کے کچھ ورثاء کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ میرا ایک ریلیشن قائم ہوگا. تو میں سب سے پہلی بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ڈسکورس ہے اس میں خدا ہے، اس میں رسول آگے، پہلے رسول ہے وہی خدا سے متعارف کراتا ہے. یہ جو تیسرا انہوں نے ایک طبقہ یہاں پہ متعارف کرایا جس سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یا آپ کے ڈسکورس میں کیسے وجود میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وجود پذیر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ انبیاء نہیں ہوں گے تو اب اس کے ورثاء کے طور پر علماء ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہی اسکیم ہے جو اس دنیا میں کار فرما ہے. شاہ صاحب بھی اسی کو ملحوظ رکھ کر یہ بات بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب اس نے اپنی ہدایت لوگوں کو پہنچانا چاہی تو اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ انسانوں کے اندر سے کچھ لوگوں کا استفاع کیا جائے. یہ استفاع یا یہ اجتباع اس مقصد سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت ان کے سپرد کر دیں. وہ کس طرح سپرد کی جائے، فرشتہ بھیج کے ان تک منتقل کی جائے، وہ وحی کے ذریعے سے ان کو بتائی جائے. اس کے مختلف طریقے خود قرآن مجید نے بیان کر دیے. ٹھیک، سورہ شورا میں یہ بتایا ہے کہ یہ دو طریقے ہیں ہم اختیار کرتے ہیں، اور ان دو طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جس کی پھر دو صورتیں ہو جاتی ہیں. اس لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ تین طریقوں سے یہ معاملہ ہوتا ہے. جی، اللہ تعالیٰ جب ان میں سے کسی طریقے کو اختیار کر کے کسی بندے کے استفاع کے بعد اپنی ہدایت، اپنا دین اس کے سپرد کر دیتے ہیں، جس کو قرآن مجید نے رسالات کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں تک اس کو پہنچا دے. ان رسالات کی نوعیت کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ عمومی انذار کی بھی رہی ہے، جیسے کہ خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہم نے جب دیکھا کہ انسانوں کے درمیان بہت اختلافات پیدا ہو گئے ہیں تو ان کو متنبع کرنے کے لیے ہم نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. وہ بشارت بھی دیتے ہیں، انذار بھی کرتے ہیں. اس کو اگر ایک جامع تعبیر میں بیان کیجئے تو گویا وہ قیامت کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ وانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں بھی نازل کرتے ہیں، اور کتاب کا مقصد یہ ہے کہ لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیہ. کتابوں پر جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں صرف قانون بھی ہو سکتا ہے جیسے تورات ہے، ان میں دعا مناجات کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جس طرح کے مثال کے طور پر زبور ہے. اسی طرح وہ دین کی حکمت کو بیان کرنے والی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ اگر بائبل میں دیکھیں تو انبیاء کے صحائف میں بھی یہ چیز بڑی نمایاں نظر آتی ہے، اور انجیل تو اس کا بے مثال مرقع ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ اللہ کی حکمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی طرف رہنمائی فرمانا چاہیے وہ رہنمائی بھی ہے. انسان کی فطرت میں جو دین ودیت کیا گیا ہے اور جو فطری الہامات کی صورت میں ودیت کیا گیا ہے اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے نازل کرتے رہے ہیں. یہ وہ ذمہ داری ہے جو نبی کی حیثیت سے یا پیغمبر کی حیثیت سے وہ انجام دیتے ہیں.
یعنی اس ذمہ داری ہی کے لیے ان کا استعفیٰ یا ان کا اجتباء یا ان کا انتخاب ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے ساتھ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اس منصب کے لیے منتخب کر لیتے ہیں تو ایک اور چیز بھی اسے عطا کرتے ہیں. اس کو قرآن مجید نے مختلف انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے. آتینہ علما و حکمہ، وہ علم و حکم ہے. اچھا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بابس کہ انہوں نے کہیں پڑھا نہیں ہوتا، انہوں نے کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ نہیں طے کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے علم عطا کرتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس معاملے میں تلمیذ الرحمن ہوتے ہیں. اسی طرح دوسرا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کو فیصلے کی صلاحیت دی جاتی ہے. حکم صورت فیصلے کے حکم فیصلے کی صلاحیت. یہ فیصلے کی صلاحیت عام طور پر لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ کوئی قضیہ آئے گا، جیسے کہ کسی قاضی کے پاس آتا ہے تو اس میں فیصلہ کرنا ہے، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ظاہر ہے کہ بعض اوقات پیغمبروں کو خود اپنے پیروکاروں کے معاملے میں، اور بعض اوقات جب ان کو حکومت مل گئی ہے تو لوگوں کے مابین بھی فیصلے کرنے پڑے ہیں. لیکن اصلاً اس سے مقصود ہے ہدایت سے متعلق فیصلے. یعنی جس وقت ہدایت دے دی جاتی ہے تو اس ہدایت کے مضمرات کو بیان کرنا، اس میں اگر کوئی چیز محتمل الوجہین ہے تو کسی ایک پہلو کی تعیین کر دینا، اس کے بارے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دینا، یہ بھی در حقیقت فیصلہ ہے. اور قرآن مجید نے اس مفہوم میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے. تو یہ جو علم و حکم ان کو عطا کیا جاتا ہے یہ بالکل اسی اصول پر ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی اسکیم باقی معاملات میں بھی یہی رہی ہے. اچھا. اس طرح گویا اللہ تعالیٰ کا یہ استعفیٰ یا انتخاب اس اسکیم سے بالکل ہم آہنگ ہو جاتا ہے. اس دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے لیے ہر معاملہ خود کرتا ہے. بالعموم اگر ایک تعبیر اختیار کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے متعلمین اور معلمین میں تقسیم کر دیا ہے. دو ہی صورتیں ہیں. بالعموم ظاہر ہے کہ اس کو اور تعبیرات میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن محض تفہیم مدعا کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. بہت سے لوگ ہیں جو سیکھنے کے مقام پر ہیں، عام لوگ ہیں، وہ زندگی میں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میں مہارت رکھتے ہوں دوسری میں نہ رکھتے ہوں. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز میں بھی کوئی غیر معمولی مہارت نہ رکھتے ہوں، لیکن وہ معمول کی چیزیں جو انسان کو اپنی معاش کے لیے کرنی ہوتی ہیں وہ کر رہے ہوں، اور اسی طریقے سے معاشرت کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہوں. دنیا میں زیادہ تر لوگ اسی طرح کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن انہی کے اندر ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جن کو وہ خصوصی صلاحیتیں دیتا ہے. اس چیز کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے اندر تحقیق کا غیر معمولی داعیہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ پیدائشی طور پر شاعر ہوتے ہیں، ادبی ذوق لے کے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ جو تفاوت ہے یہ اصل میں علم کا تفاوت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ معاملہ یہ کیا ہے کہ جس وقت وہ چیزوں کا ادراک کرتے ہیں پھر ان کے باطنی الہامات سے وہ ادراک علم میں تبدیل ہوتا ہے. اس میں لوگوں کے فہم میں اور ان کے نتائج نکالنے کی صلاحیت میں بہت کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے. یہی ان کو معلم اور متعلم میں تقسیم کر دیتا ہے. ٹھیک. اس دنیا میں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. یعنی مجھے بھی آپ کو بھی بہرحال کسی طبیب کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی اس کو ہم پر کیا برتری حاصل ہے؟ انسان ہونے کی حیثیت سے تو کوئی برتری نہیں ہے. اس کے پاس ایک علم ہے، جو علم اس نے حاصل کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی تھی، مواقع پیدا ہوئے، اس نے وہ علم حاصل کر لیا. اب ہم صحت جیسی چیز یا دوسرے لفظوں میں کہیے زندگی جیسی چیز اس کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہیں. وہ بتاتا ہے یہ چیز کھانی ہے، وہ کہتا ہے یہ چیز نہیں کھانی، اور دوا دیتا ہے. ان دواؤں کے بارے میں تحقیقات کا عمل بجائے خود ایک دوسری جگہ ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح امراض کی تشخیص کے آلات پیدا ہونا شروع ہو گئے. تو آپ ساری دنیا کے معاملات کو دیکھیں تو ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. یعنی دنیا معلم اور متعلم میں تقسیم ہے. یہ چونکہ اللہ کی اسکیم ہے تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ جب وہ اپنی ہدایت دیتے ہیں تو اس ہدایت کو بھی سمجھا جانا ہے. تو کیا ہر شخص کے لیے وہ یکساں طریقے سے دے دی جاتی ہے کہ وہ اس کو سمجھ لے؟ اس میں بھی یہ دو درجے قائم ہو جاتے ہیں. یعنی ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس ہدایت کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں جس طریقے سے ایک عام آدمی زندگی کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے. ہدایت کا وہ عمومی پہلو ہے. ٹھیک. قرآن مجید کو آپ پڑھیے، پیغمبر کی بات کو دیکھیے، ایک بدو بھی اس کو سمجھ لے گا. وہ ایک سطح ہے جس پر وہ اس کو سمجھ لیتا ہے.
لیکن اس ہدایت میں جو علم مضمرات کی حیثیت رکھتا ہے، جو اس میں پوشیدہ ہے، جو اس کے اسرار ہے، جو اس کے حکم ہے، وہ ایک دنیا ہے اپنی جگہ، اور وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح باقی علوم میں ہے۔ یعنی انسانوں کے باہمی معاملات کو سمجھا گیا تو آپ دیکھیے کہ سماجیات و عمرانیات میں کیا کیا چیزیں انسان نے دریافت کر لیں۔ اسی طریقے سے نفسیات کی ابتدا ہوئی اور اب وہ کس طرح ایک غیر معمولی علم بن گیا ہے، استقراء سے ہم کیا کیا نتائج پیدا کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسان کو صلاحیتیں دی گئی ہیں تحقیق کرنے کی، اس کے نتائج ذرا دیکھیے۔ اس وقت جدید علوم میں ہمارے سامنے ایجادات کا ایک طوفان ہے جو ایک سیل رواں کی طرح امڑتا چلا آ رہا ہے، اور اس نے دنیا تبدیل کر دی ہے۔ یہ سب کچھ آخر کہیں ہو رہا ہے نا، اور کچھ غیر معمولی لوگ ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں، وہ نتائج بھی نکال رہے ہیں، مادے میں کار فرما قوانین کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ میں اور آپ اس طریقے سے نہیں کرتے۔ ہمارے ہی اندر کے لوگ ہوں گے، ہماری ہی طرح کے لوگ ہوں گے، ان کا ذوق بالکل مختلف ہوا، انہوں نے اس میدان کو اختیار کر لیا، ہم نے کسی اور میدان کو انتخاب کر لیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اسکیم موجود ہے، پیغمبر اسی اسکیم کے مطابق جس طرح یہ سب چیزیں دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کی شریعت آ گئی، ہدایت ان کے سپرد کر دی گئی، اسی طرح علم و حکم بھی ان کے سپرد کیا جاتا ہے، یا ان میں یہ صلاحیت ودیت کر دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ معرفت پیدا کر دیتے ہیں، یا اس معرفت کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ نبی ہوتے ہیں، یہ ان کا استفاء و انتخاب ہے، اور اس استفاء اور انتخاب کے نتیجے میں وہ دین کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے عالم بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دوسری حیثیت ہے پیغمبر کی، اس کی جانشینی پھر علماء کرتے ہیں۔ اچھا، اسی وجہ سے قرآن مجید نے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے لیتفقہوا فی الدین۔ اب یہ دیکھیے یہ الفاظ کیا استعمال کیے گئے، دین تو دے دیا گیا ہے، لیتفقہوا فی الدین، یعنی وہ دین کے اندر اتریں، وہ دین کی بصیرت پیدا کریں، وہ دین کا وہ علم حاصل کریں جو یہ بتاتا ہے کہ یہ دین کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے اسرار کیا ہیں، اس کا باہمی ربط کیا ہے۔ وہ اس کے اندر اتر کر اس کی بصیرت حاصل کریں اور پھر وہی کام کریں جو پیغمبر کرتے ہیں۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، پیغمبروں کا بھی یہی کام ہے، وہ بھی انذار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے خود اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم کا یہ ناگزیر نتیجہ ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر آپ اس کتاب میں آگے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ شاہ صاحب نے اس کتاب کو حدیث کے ایک فن کے طور پر بیان کیا ہے۔ جی، یہ کیوں کیا ہے حدیث کے ایک فن کے طور پر؟ بظاہر تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کتاب لکھی جا رہی ہے یہ دین کے اسرار بیان کرے، اور اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کو زیر بحث آنا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کی بنیاد ہی اس پر قائم کی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے دے دی، اسی طریقے سے سنت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو پیغمبر کے سپرد کی گئی اور پیغمبر نے اس کو جاری کر دیا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ اس علم و حکم کا ظہور ہے۔ اچھا، یہ اس علم و حکم کا ظہور ہے۔ علم و حکم کا ظہور ہوتا کس لیے ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھایا جائے، سنت کی تفہیم کی جائے، دین کی جو بات بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہے اس کے باہمی ربط ان پر واضح کیے جائے۔ تو شاہ صاحب کا جو نقطہ نظر ہے اور جو آگے جا کے واضح ہو جائے گا، اور میرے خیال میں بالکل صحیح نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ علم و حکم کا جو ظہور ہوا ہے وہ ہمارے پاس اخبار احادی کی صورت میں پہنچا، اس کے علاوہ تو کوئی ذریعہ ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا ہے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے، قرآن رسالت مآب کی تصنیف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سنت آپ نے دی ہے امتثال امر میں، یہ بتا دیا گیا کہ اس سے پہلے جو دین کی روایت چلی آ رہی ہے اس کو آپ اپنی امت میں بھی جاری کر دیں، اس میں کچھ اضافے بھی کر دیے گئے۔ تو یہ تو تشریع کا عمل ہے، یعنی اس میں دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے طور پر یا اللہ کے رسالات کو جاری کر دیا گیا ہے، لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اگر آپ سادہ طریقے سے سمجھیں تو یہاں پیغمبر نے اپنے ذہن، اپنی شخصیت کو استعمال نہیں کیا، جو کچھ اس کے سپرد کیا گیا ہے یہاں اس سے تقاضا یہ ہے کہ بے کم و کاست اس کو پہنچا، بلغ ما انزل الیک، یہاں اصول ہی یہی ہے۔ یعنی اس میں تو قرآن مجید کو یاد رکھنا ہے، جی، اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں پہنچا دینا ہے۔ ہاں جی، جن الفاظ میں وہ نازل ہوا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی ہے اس کو آپ اپنے لفظوں میں ادا کر دیں، نہیں،
وہاں ابلاغ ہے، جو کچھ دیا گیا ہے اس کو پہنچانا ہے۔ یہاں علم و حکم ہے، یہاں سمجھنے کا عمل ہے، یہاں فہم ہے، یہاں بصیرت ہے، یہاں تفقع ہے، یہاں پر محتمل الوجہین معاملات میں فیصلے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو کچھ بھی ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے صادر ہوئی ہیں، یعنی سب سے پہلے آپ نے کوئی بات سمجھائی ہے، سب سے پہلے آپ نے اطلاق کر کے دکھایا ہے، سب سے پہلے آپ نے اجتہادی فیصلے کیے ہیں۔ یہ سارا ذخیرہ ہمارے پاس صحابہ کرام کی روایات ہی سے پہنچا ہے۔ تو شاہ صاحب نے اسی لیے پھر اس کو موضوع بنایا ہے۔ یہی وہ سبب ہے کہ ہمارے ہاں یہ عام رائے قائم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو کتاب سے قرآن مجید مراد ہے اور حکمت سے حدیث مراد ہے۔ جی، اس کی وجہ بھی یہی ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی وہ حکمت کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ اس معنی میں کہ جس وقت اللہ کی کتاب کو سمجھایا جائے گا یا اس کا اطلاق بتایا جائے گا یا اس پر متفرع ہونے والی چیزیں بیان کی جائیں گی، اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ حکمت ہی تو ہے۔ یعنی حکمت وہاں بڑے وسیع مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب شاہ صاحب بیان کرنے لگے ہیں کہ دین کے اسرار کیا ہیں، یہ بیان کرنا ہے نا۔ تو دین کے اسرار تو پیغمبر بیان کر چکے ہیں، بالاجمال وہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ذخیرہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اخبار احاد میں یا حدیث میں۔ تو اس وجہ سے آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ حدیث میں ایک کام تو یہ ہوا کہ لوگوں نے روایات کی چھان پھٹک کی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تو اس کی ضرورت نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ کسی نے قسم لے لی یا شہادت طلب کر لی، لیکن بعد میں جب اختلاط شروع ہوا تو پھر اس کے لیے تنقیح کے قاعدے بنانے پڑے۔ ٹھیک، وہ اس علم کا تعارف کراتے ہیں۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اس میں کچھ مشکلات پیدا ہو گئیں، یعنی کچھ اجنبی چیزیں آ گئیں، کچھ ایسے کلمات آ گئے جو عام طور پر نہیں سمجھے جا رہے تھے۔ تو لوگوں نے غریب چیزوں کے بارے میں تحقیق کی، تو ایک فن اس سے وجود میں آیا، اور اس میں ظاہر زبان کے بیان کے پہلوؤں سے بہت غیر معمولی کتابیں لکھی گئیں، جیسے مثال کے طور پر زمخشری کی الفائق ہے۔ اسی طریقے سے پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جب ان سب چیزوں کو دیکھا تو زیادہ توجہ لوگوں کی کس جانب ہوئی؟ زیادہ توجہ اس جانب ہوئی کہ وہ اس سے احکام نکالیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقہی نوعیت کی چیزیں بیان کی ہیں، وہ تو فقہ السنہ وجود میں آ گئی۔ لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات آگے وضاحت سے بیان کی تھیں ان کو ترتیب دینا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اسرار ہیں، اس میں حکمتیں ہیں، اس میں مقاصد کا اظہار ہے۔ وہ ایک بڑا حصہ ہے، وہ اپنی کتاب کی وجہ تالیف یہی بیان کرتے ہیں کہ اس علم کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوئی، اگرچہ اہل علم اس کو متفرق طور پر بیان کرتے رہے ہیں، لیکن اس علم کو اس طرح کا اعتنا حاصل نہیں ہوا کہ یہ بھی اسی طرح باقاعدہ فن بن جائے۔ یعنی روایات کو جمع کرنے، ان کی چھان پھٹک کرنے کے نتیجے میں تو ہمارے ہاں سیاہ ستہ کا انتخاب آ گیا، بہت بڑی بڑی کتابیں آ گئیں، اب انہی کی مراجعت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فقہ السنہ کے معاملے میں بھی فقہاء نے کام کر دیا، محدثین نے بھی اطلاقات کر کے دکھائے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں چونکہ لوگوں کی عام ضرورت تھیں تو وہ فقہ میں لوگوں کے سامنے آ گئیں، لیکن یہ اسرار، یہ حکم، یہ زیادہ موضوع نہیں بنے، اور اگر بنے بھی تو متفرق اقوال کی صورت میں مختلف جگہوں پر ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں باقاعدہ مدون کرنے لگا ہوں۔ تو یہاں دیکھیے انہوں نے بنا کس چیز پر رکھی ہے؟ حدیث پر۔ حدیث پر، اچھا۔ اور یہ بات اجنبی لگتی ہے جی، ہم جب اس چیز کو دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے تو دین کو قرآن سے سمجھنا چاہیے، بالکل، پھر دیکھنا چاہیے قرآن مجید نے اس کے کیا مبادی بیان کیے ہیں، اس کی کیا بنیادیں سامنے لاتا ہے، اس کے بعد روایت کو اس سے متعلق کریں گے۔ لیکن وہ یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں کہ یہ در حقیقت اس حکمت کا ظہور ہے، وہ علم و حکم جو پیغمبر کو دیا گیا ہے اس کا ظہور ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے جس طریقے سے دین کی تفہیم و تبیین کی یا اس کو سمجھا یا اس کی حکمت واضح کی، اب پیغمبر کے بعد کون کر رہا ہے؟ وہی علم کی روایت جو اللہ تعالیٰ کی عمومی اسکیم کے تحت روب عمل ہو گئی ہے، اس لیے کہ باقی علوم و فنون میں بھی علماء پیدا ہوتے ہیں، یہاں بھی پیدا ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، واضح ہو گئی بات۔ اچھا، ہم سبھی بڑی ہی آپ نے بہت ہی عمیق بات کی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں خود
وہ جو دوسری شخصیت ہے وہ کہاں سے کھڑے ہو کے کلام کر رہی ہے، اس کا وہ نقطہ کیا ہے جہاں سے وہ بات آگے پھوٹ رہی ہے. اچھا، آگے انہوں نے لکھا ہے کہ علوم یقینیہ دینیہ میں قابل اعتماد اور ان کا سردار اور فنون دینیہ کا پایہ اور ان کی بنیاد علم حدیث ہی ہے، جس میں افضل المرسلین اور صحابہ اجمعین کے ارشادات، آپ کے کیے ہوئے کام اور تائیدات بیان کی جاتی ہیں. پس احادیث شریفہ تاریکی میں روشن چراغ اور ہدایت کی واضح علامات اور تمام علوم میں بمنزلہ 14ویں کے چاند کے ہیں. جس نے ان کا اتباع کیا، انہیں محفوظ کیا، اس نے رشد و ہدایت کی راہ پا لی اور وہ بے حساب بھلائی سے سرفراز ہو گیا. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ جس نے اعراض کیا، روگردانی کی، وہ گمراہ ہو گیا. اب ہم سب ایک سوال جو اس کو پڑھتے ہی ذہن میں آتا ہے، اور میں جس وقت اس کو پڑھ رہا تھا تو سب سے پہلا جو تردد پیدا ہوا وہ ہمارا اپنا جو علم کا اسٹرکچر ہے، اس میں جس وقت بیان کیا جاتا ہے، دین کو بیان کیا جاتا ہے، تو اصول فقہ میں آپ کوئی بھی کتاب لیں تو سب سے پہلے اس میں بیان ہوتا ہے کہ قرآن ہے، سنہ ہے، اجماع ہے، اور اس کے بعد قیاس ہے، جو ہمارے ہاں فہم دین کے مراحل بیان کیے جاتے ہیں. خود حجت کے جو شارحین ہیں ان کو یہ بات بتانی پڑ رہی ہے کہ شاہ صاحب نے یہاں پر کلام اللہ کو بغیر زیر بحث لائے بتایا کہ علوم دینیہ یقینیہ میں بنیاد احادیث کی ہے. تو اس سوال کا انہوں نے جواب دیا، میں وہ جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر میں سمجھوں گا آپ سے کہ آپ کا اس میں کیا زاویہ نظر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ فرمایا ہے شاہ صاحب نے اور کلام اللہ کو یہاں وہ زیر بحث نہیں لے کر آئے، تو اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ عقل تو یہ کہتی ہے نا، پہلے وہ کہتے ہیں کہ تفسیر کا علم ہے جو سب سے اوپر ہے، اس لیے کہ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے تفسیر پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں 3 چیزیں ہیں جس سے تفسیر کا علم بنتا ہے. ایک خود کلام پاک ہے، دوسرا تشریحات نبویہ اور تفاسیر صحابہ ہیں، اور تیسرا مفسرین کی وضاحتیں ہیں. تو ان میں جو پہلی چیز ہے وہ کوئی فن نہیں ہے، وہ کوئی علم نہیں ہے، وہ تو ایک کانٹینٹ ہے. اصل چیز اس کانٹینٹ کو سمجھنے کے لیے وہ تو پیغمبر کی تشریحات ہیں اور وہی علم کا ذریعہ بنتی ہیں. لہذا شاہ صاحب یہاں پہ قرآن مجید کو زیر بحث اس لیے نہیں لے کر آ رہے کہ قرآن تو متن ہے، متن کو سمجھنے کا جو سر رشتہ ہے وہ پیغمبر کے ارشادات ہیں، اسی لیے انہوں نے شروع ہی بات حدیث سے کی ہے. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک دین کی طرف مراجعت کرتا ہے آدمی، آپ نے اس کی وضاحت بھی کی کہ وہ تو کانٹینٹ موجود ہے، اس کا ابلاغ پیغمبر کر رہا ہے، پیغمبر کے علم و حکم کا. لیکن یہ بات تھوڑی سی عقل میں آتی نہیں ہے، یعنی کو مطلب یہ ہماری جو علم کی ترتیب ہے اس میں تو قرآن باہر کیف پہلے آئے گا، پھر پیغمبر کی تشریحات آئیں گی. شاہ صاحب کے ڈائریکٹ پیغمبر کی تشریحات ہی علم کا ماخذ بن رہی ہیں. اسی کا جواب میں نے دیا ہے کہ شاہ صاحب اپنے کام کی بنیاد اس علم و حکم پر رکھ رہے ہیں جو پیغمبر کو عطا ہوتا ہے اور اس کا ظہور اخبار احاد یا روایات میں ہوا ہے. ٹھیک، میں نے بھی یہی بات واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ جس وقت پیغمبر کوئی بات کریں گے تو وہ قرآن کی کوئی حکمت بیان کریں گے، وہ سنت کے کسی پہلو کی وضاحت کریں گے، وہ کوئی اجتہادی اطلاق آپ کو بتائیں گے. یہ جو کچھ ہے یہی در حقیقت پہلا علم ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے. وہ اس کو الگ کر رہے ہیں، یعنی علم کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ علم کی ابتدا میں الگ کر. ہدایت کیا ہے جو اللہ کی طرف سے ملی؟ وہ قرآن اور سنت ہے. ٹھیک، وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. اچھا، یہ علم کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ ابھی دیکھیے کہ انہوں نے آگے کیا بیان کیا. اس وقت جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنا چاہے گا تو بڑے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہر آدمی انہی کے پاس جائے گا، سیکھے گا ان سے. یہ الگ بات ہے کہ وہ خود اتنا بڑا عالم بن جائے، لیکن جیسے ہی وہ عالم بنے گا تو سب سے بڑھ کر علم کی تاریخ میں کیا چیز ہے جس کی طرف اسے رجوع کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر دین کا ماخذ وہ ہے تو اس علم کا ماخذ بھی سب سے پہلے وہی بن رہے ہیں جو دین نے پہلے پیدا کی. اب سمجھ میں آئی بات. اچھا، صحیح. اس بات کو انہوں نے ایسے بیان نہیں کیا، اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چونکہ حدیثوں سے قرآن کی شرح ہوتی ہے. نہیں، علم کی پیدائش ہی پیغمبر سے ہوئی ہے. سبحان اللہ. اچھا، یعنی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی، قرآن مجید بھی آ گیا، سنت بھی متعین ہو گئی، وہ پیغمبر کے سپرد کر دی گئی. وہ رسالات ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ اس نے پہنچا دینے ہیں بے کم و کاست. اس میں پیغمبر کی شخصیت کا سرے سے کوئی دخل ہی نہیں. پیغمبر کی شخصیت سے علم پیدا ہوتا ہے، یعنی علم و حکم کا ظہور ہوتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پر سلفی منہاج میں وحی کی بحث لوگوں نے شروع کر دی، وہ بالکل ایک بے معنی بحث ہے. نہ وحی کو ہم جان سکتے ہیں،
نہ وحی کو ہم پہچان سکتے ہیں، نہ وحی کے بارے میں ہم کوئی حکم لگا سکتے ہیں. وہ تو پیغمبر نے بتا دیا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ذرائع اختیار کرتے ہیں اور ان ذرائع کو اختیار کر کے وہ میرے سپرد اپنی ہدایت کر دیتے ہیں. ٹھیک. جو چیز اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت کے طور پر پیغمبر میں رکھی ہے وہ علم و حکم ہے. اس علم و حکم کا ظہور ہونا ہے تو دین کے علم کی پیدائش ہونی ہے. دیکھیے، ایک ہے دین اور ایک ہے دین کا علم. ٹھیک. تو دین کے علم کی پیدائش ہی پیغمبر سے ہوتی ہے، پیغمبر اس کا منبع ہے. اور یہاں یہ نہیں ہو رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز لیتا ہے اور آپ تک پہنچا دیتا ہے. بالکل ٹھیک. نہیں، یہ چیز اصل میں اس کے علم و حکم کی صلاحیت کا ظہور ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تصحیح کر دیتے. بالکل ٹھیک. یعنی یہاں یوں نہیں ہوتا کہ ہر چیز پیغمبر کو اب دینی ہے یا ہر چیز وہی بننی ہے. پیغمبر اپنے فہم کو استعمال کرے گا، پیغمبر قرآن مجید کو سمجھے گا، پیغمبر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اجزاء کا ربط دریافت کرے گا، پیغمبر کوئی اجتہادی اطلاق کر دے گا. یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پیغمبر اسی طرح کر رہا ہے جس طرح کہ ایک عالم کرتا ہے. یعنی یہ علم و حکم کا ظہور ہے. اس میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی اس کی اللہ تعالیٰ تصحیح کر دیتے ہیں. یعنی یہ صورتحال یوں نہیں ہے کہ جو چیز بھی ہوتی ہے وہ وہی آتی ہے تو پیغمبر بتا دیتے ہیں. نہیں، پیغمبر کو جو صلاحیت دی گئی ہے اس کا ظہور ہو رہا ہے. اسی چیز کو نہ سمجھنے سے وہ بحث پیدا ہوئی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے یہ بھی گویا پیغمبر کے کسی ملکے کا ظہور ہے. نہیں، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے. یعنی وہاں پیغمبر جو کچھ اوپر سے لیتا ہے بے کم و کاست آگے پہنچا دیتا ہے. میسنجر. اس میں اس کے کسی فہم کا کوئی دخل نہیں ہوتا. وہ تو ایک حقیقت ہے جو اس کے سپرد کرتی ہے. کوئی اکتسابی صلاحیت نہیں ہے، کوئی اکتسابی صلاحیت نہیں ہے. وہاں معاملے کی نوعیت ہی بالکل الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کلام نازل کیا ہے تو اپنے الفاظ میں نازل کر دیا ہے. آپ قرآن مجید سے سمجھ لیجئے. یعنی قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ اس کا مدعا یا اس کا کانٹینٹ پیغمبر کے سپرد کیا گیا اور پیغمبر نے سمجھ کر اس کی روایت بالمعنی کر دی. ٹھیک. وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نازل ہوا ہے، اس کو جبریل امین لے کے آئے ہیں، وہ ان کے سپرد کیا گیا ہے، اس کا بار بار مذاکرہ ہو رہا ہے، اس کا ہر حرف محفوظ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کی قرات کر کے اس کو اسی طرح منتقل کیا گیا. بالکل ٹھیک. تو وہاں کیا اہتمام ہو رہا ہے؟ جو کچھ دیا جا رہا ہے بین ہی لے لیں، بین ہی آگے پہنچا دیں. وہاں اگر کوئی چیز زیر بحث ہے تو کیا چیز ہے؟ سنقرئک فلا تنسیٰ. یعنی یہ ہم دے رہے ہیں، اس کو بھولنا نہیں ہے، اور ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ اگر اس سے پہلے کوئی ایسا معاملہ ہوا بھی ہے تو عرضہ اخیرہ میں اس میں کسی نسیان کو بھی کوئی دخل نہ رہے. بالکل. کسی صحب کو بھی کوئی دخل نہ رہے. ظاہر ہے کہ انسان میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے محفوظ کر کے پیغمبر کے ذریعے سے وہ دونوں چیزیں قرآن بھی اور سنت بھی پہنچا دی گئیں، جاری ہو گئیں. مسلمانوں نے ان کو لے لیا. وہاں مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کا علم بھی کیا کرتا ہے؟ یعنی کیا ہم قرآن مجید کو دوبارہ تصنیف کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ قرآن مجید کو ہم بھی اسی طرح پہنچا رہے ہوتے ہیں. بلا یعنی وہی کام مسلمان امت کر رہی ہے. امت کے سپرد کر دیا گیا، صحابہ کرام نے اس کو بالاجماع آگے منتقل کر دیا، سنت کو عملی طور پر منتقل کر دیا، قرآن مجید کو قولی اور تحریری تواتر سے منتقل کرنا شروع کر دیا. وہاں بے کم و کاست انتقال کا عمل ہو رہا ہے. لیکن وہ علم و حکم جس کا ظہور ہوا ہے، یعنی شاہ صاحب اب جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دین کے علم کی خدمت. تو اس میں تو سب سے پہلے جو چیز زیر بحث آئے گی وہ رسول اللہ کا علم ہوگا. بالکل. اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کی بنیاد ہی روایت اور حدیث پر رکھی. نقطہ بالکل واضح ہوا. اچھا ہم سب ایک مختصر سی چیز، چونکہ میں اپنے ذہن کو آپ کا جو ڈسکورس ہے، پیراڈائم ہے، اس سے خالی کر کے پہلے ان کی بات سمجھ رہا ہوں اور پھر ساتھ ساتھ آپ کی جو بات ہے اس کو تقابل میں بھی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کوشش میری یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں مکس اپ نہ ہوں. آپ سے جب یہ سوال ہوگا کہ دین کیا ہے، پیغمبر ماخذ ہے، اس کے بعد فطرت کی ہدایت پیچھے موجود تھی، تو آپ گفتگو کا آغاز کریں گے جیسے آپ نے میزان میں کیا کہ اس پیغمبر نے دین دو صورتوں میں دیا، ایک قرآن اور ایک سنت. لیکن اگر میں آپ سے وہ سوال کروں جس کا جواب شاہ صاحب دے رہے ہیں، کہ میں آپ سے کے پاس آ کر یہ پوچھوں کہ غام صاحب بتائیے کہ دین کے علم کو سمجھنے کے لیے علم کیسے پیدا ہوتا ہے، استدلال کیسے کرتے ہیں، مماثل صورتحال پہ اطلاق کیسے، اجتہاد کیسے، جو بھی علم ہے اس کو میں سیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ کا جواب وہی ہوگا جو شاہ صاحب کا جواب ہے؟ میں طریقہ دوسرا اختیار کروں گا. یعنی میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب آ گئی ہے، ہم اللہ کی اس کتاب کو پہلے سمجھیں گے. اچھا.
یعنی ہم سمجھیں گے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا ایک عمل ہوگا. ظاہر ہے اللہ کی کتاب کو بھی سمجھنا ہے اور جو سنت سپرد کی گئی ہے اس کو بھی سمجھنا ہے. یہ ہم سمجھنے کا عمل کر رہے ہیں. اس سمجھنے کے عمل میں اگر یہ عربی زبان میں ہے تو عربی زبان سیکھیں گے. اگر اس کے باب میں کوئی فنون پیدا ہوئے ہیں تو ان میں درک حاصل کریں گے. اگر اس سے پہلے کچھ لوگوں نے کام کیا ہے تو اس کام پر ایک نگاہ ڈالیں گے. بالکل ٹھیک. اس میں سب سے پہلے جو چیز دیکھیں گے وہ روایتی ہوگی. او اچھا، اس ترتیب سے آپ کے یہاں بھی روایتی آئے گی لیکن ترتیب ہی ہے اس ترتیب سے. اچھا. چنانچہ یہ دیکھیے کہ میں نے جب اصول و مبادی میں بیان کیا ہے تو وہاں آخری باب کیا لکھا؟ مبادی تدبر حدیث. وہاں پہ یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید اس وقت براہ راست مجھے نہیں ملا. قرآن مجید سب سے پہلے پیغمبر کو ملا ہے. اس کو پھر صحابہ نے سمجھا بھی ہے، قبول بھی کیا ہے، اپنی زندگی کا دستور بھی بنایا ہے. اس کے بعد پے در پے امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو یہی کام کرتے رہے ہیں. تو وہاں میں نے یہ لکھا ہے کہ اس تاریخ کے پس منظر میں رکھ کے اس کو سمجھا جائے گا. اس کی ابتدا کہاں سے کی ہے خود میں نے بھی اگر آپ وہ نکال کے دیکھیں تو یہیں سے کی ہے کہ سب سے پہلے اس کو پیغمبر نے سمجھا. تو اس وجہ سے جو سمجھنے کا عمل ہے وہ وہیں سے شروع ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سمجھنے کا عمل کرنا کس نے ہے؟ میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے. یہ فرق ہے. یعنی ان کی ترتیب میں انہوں نے اس پوری بات کو بیان نہیں کیا اور وہاں سے بات شروع کر دی ہے. تو میں اگر بیان کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس کا کلام ہے. وہ سب سے زیادہ مستند چیز ہے. وہ قطعی ثبوت بھی ہے، وہ قطعی دلالہ بھی ہے. ہم سب سے پہلے اس کی جانب رجوع کریں گے اور اس کتاب کو سمجھتے وقت البتہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے. نہ عربیت کے اسالیب کو نظر انداز کریں گے، نہ جو کچھ اس سے پہلے علماء نے اس کی شرح و تفسیر میں لکھا ہے اس کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں گے. اور اس میں سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے حدیث و آثار کو. خود پیغمبر نے اس کے بارے میں کوئی بات کہی ہے؟ اس لیے کہ علم کی روایت میں کھڑے ہونے کے معنی یہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ علم کی روایت میں کھڑے ہو کر ہر علم کے مبادی کو سمجھنا چاہیے یا اس کے ماخذ پہ کام کرنا چاہیے، اور یہ چیز بھی اللہ کی اسکیم کے بالکل مطابق ہے. یعنی میں آج اگر سائنس میں کام کی ابتدا کروں تو کیا کروں گا؟ یعنی فطرت کا اس طرح مطالعہ کرنا شروع کر دوں گا جس طرح کسی زمانے میں مصر کے بعد لوگوں نے یا یونان کے بعد لوگوں نے کیا تھا. نہیں، پورا علم میرے سامنے وہاں پر بھی یہی ہوگا. یعنی میں یہ دیکھوں گا کہ علم اب تک کہاں پہنچا ہے. تو ہمارا علم یا دین کا علم یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو دینی علم کی روایت قائم ہوئی ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ حدیث سے، پھر آثار، پھر اس کے بعد علماء، ان کی تفسیریں، پھر وہ سب چیزیں اس کے تحت آ جائیں گی. تو اس بات کو اگر میں بیان کروں گا تو میں اس طریقے سے بیان کروں گا. یعنی جو بات کی گئی ہے اصول میں اس سے اختلاف نہیں ہے. وہ بات کیسے ہونی چاہیے اس میں میرے خیال کے مطابق صحیح ترتیب بیان کرنے کی یہ ہے. اس کو اس طرح بیان کیا جائے تو نہ اس وضاحت کی ضرورت باقی رہتی ہے، نہ آپ کے ذہن میں وہ اشکال پیدا ہوتا ہے. بالکل. یعنی ہمارے لیے دین کا ماخذ قرآن اور سنت ہے. اب مجھے کہنے دیجئے کہ پیغمبر کے لیے وہی ہے. یعنی پیغمبر بھی انہی کا مخاطب ہوا ہے. پیغمبر نے بھی اس کو سمجھنے کا عمل کیا ہے، ہم بھی سمجھنے کا عمل کر رہے ہیں. ہمیں یہ عمل کیسے کرنا ہے، یہ جس طرح پہلے روایت چلی آ رہی ہے سمجھنے کی اس کو سامنے رکھنا ہے. اس کے بعد آگے ایک بحث ہے کہ اگر اس میں اور ہمارے فہم میں تضاد پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ بہرحال شروع وہیں سے ہونا ہے. بالکل. اس کو نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نہ اٹھا کے ایک طرف رکھا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے علماء نے سب سے بڑھ کر اس علم سے اعتنا برتی. عام طور پر لوگ اس کے بارے میں منفی کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ عام لوگوں کو یہ کہا گیا کہ وہ ایک حدیث اٹھائیں اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیں. یہ بنیادی طور پر علم کا مسئلہ تھا. خواص کے ہم لوگوں کے لیے تو اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں، وہ اپنی ہدایت ان تک پہنچا دے گی. تذکیر کے لیے وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. اگر آدمی عربی زبان جانتا ہو تو کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ کوئی ترجمہ دیکھ لے گا اور سنت پر لوگ عمل پیرا ہو جائیں گے. یہ علم کی روایت ہے. شاہ صاحب ایک علم پر کتاب لکھنے جا رہے ہیں. یعنی ان کی کتاب کا موضوع کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ دین میں حکمت کیا کار فرما ہے، مقاصد کیا ہیں. یعنی جب کوئی حکم دیا گیا ہے، جب کوئی ہدایت کی گئی ہے، جب کوئی فیصلہ سنایا گیا ہے، جب کوئی اطلاع دی گئی ہے تو اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں،
اس کے حکم کیا ہیں، اس کے اسرار کیا ہیں، یہ وہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس کا ماخذ تو اس کا ماخذ یعنی یہ کہاں سے حاصل ہونی ہے؟ قرآن سے ہی حاصل ہونی ہے، لیکن یہ سب سے پہلے جب حاصل کی گئی تو اس نے کیا صورت اختیار کی؟ حدیث کی۔ حدیث۔ اوکے، یہ ہے اصل بات۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غم صاحب، بہت شکریہ، آج بڑی تفصیلی نشست رہی، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا، اللہ حافظ۔